اے رب العالمین، ہمارے بادشاہ کو بیماری اور وزیر کو موت دے دے اور قاضی شہر کی عمر دراز کر۔ ایک بڑھیا کی روتے ہوئے بارگاہ الہی میں عجیب و غریب فریاد سن کر بادشاہ امیر تیمور پریشان ہو گیا۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ رات کے وقت گھوڑوں پر پورے شہر کا گشت کر کے اپنی رعایا کا حال معلوم کیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ حسب معمول شہر میں چکر لگا رہا تھا کہ اس نے یہ غمناک آواز سنی۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ وہ بڑھیا سے کس طرح معلوم کرے کہ وہ بادشاہ اور وزیر سے کیوں اس قدر ناراض ہے کہ ان کی بیماری اور موت چاہتی ہے، اور قاضی سے اتنا خوش کیوں ہے جو اس کی لمبی عمر کے لیے دعا گو ہے۔ کافی دیر بعد اسی شش و پن میں بادشاہ نے آخر بڑھیا کے دروازے پر دستک دی۔ جب بڑھیا نے دروازہ کھولا تو بادشاہ نے نہایت بے چارگی اور مسکینی سے پوچھا کہ اے عورت، میں ایک مسافر ہوں، لیکن میں نے تمہاری عجیب و غریب دعا سنی ہے۔ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ تم ایسی دعا کیوں مانگ رہی ہو؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ میں بادشاہ کی بیماری کے لیے اس لیے خواہش مند ہوں کہ اگر بادشاہ بیمار ہوگا تو وہ وافر مقدار میں صدقہ اور خیرات کرے گا، اور اس کی خیرات سے میں اپنے غریب بھوکے بچوں کی روٹی کا سامان کروں گی۔ ہمارے چند دن بہتر گزر جائیں گے۔ وزیر کی موت کی اس وجہ سے خواہش مند ہوں کہ وہ نہایت نیک سیرت انسان ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا خاتمہ نیک اعمال پر ہو جائے، وہ رب کے دربار میں اعلیٰ مقام پائے اور نجات حاصل کرے۔ اور قاضی کی درازی عمر اس لیے چاہتی ہوں کہ وہ اپنی بد اعمالی زیادہ سے زیادہ کر سکے تاکہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی نہ ہو، اور قیامت کے روز اس کو زیادہ سے زیادہ عذاب ملے۔ بادشاہ جو مسافر کے روپ میں تھا آپ دیدہ ہو گیا۔ اس بڑھیا سے کہا، اے عورت، میں اس وقت تو تہی دست ہوں، میرے پاس صرف ایک تسبیح ہے، تم وہ مجھ سے لے لو اور اس کو فروخت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کا سامان کرو، اور اگر وقت نے مہلت دی تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ بڑھیا وہ تسبیح لے کر اپنے ہمسائے کے پاس گئی تاکہ وہ اس کو فروخت کر سکے۔ اس ہمسائے نے، جو یوں تو سید تھا لیکن بدنیت و بخیل انسان تھا، جب تسبیح دیکھی تو اس کو لالچ آ گئی، کیونکہ تسبیح یاقوت و لال و مرجان کی تھی اور بڑھیا اس کی قیمت سے ناآشنا تھی۔ وہ تسبیح ہتھیانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بڑھیا سے چال چلی۔ بولا، یہ تسبیح تو میری ہے، اس کو کل کسی نے چرا لیا تھا اور میں کب سے اس کی تلاش میں تھا۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ تم نے چرائی تھی، میں تم پر مقدمہ دائر کروں گا۔ بڑھیا گھبرا گئی، بولی کہ مجھے یہ تسبیح کسی اجنبی نے دی تھی، میں بے قصور ہوں۔ اب اس سید ہمسائے نے موقع سے فائدہ اٹھایا جو اسی کے انتظار میں تھا۔ کہنے لگا کہ تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور تمہیں عدالت میں نہیں گھسیٹتا۔ بڑھیا وہاں سے چلی گئی۔ اگلی رات امیر تیمور بادشاہ پھر حسب معمول گشت پر نکلا اور بڑھیا کے محلے میں آیا، اور اس نے بڑھیا کے گھر سے پھر وہی دعا سنی جس پہ بادشاہ کی بیماری اور وزیر کی موت اور قاضی وقت کی درازی عمر کا ذکر تھا۔ بادشاہ نے بڑھیا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑھیا اس کو دیکھتے ہی اس پر برس پڑی۔ جب اس کا غصہ ختم ہوا تو بادشاہ نے اس سے اصل واقعہ سنانے کو کہا۔ بڑھیا نے اپنے پڑوسی کا سارا قصہ سنا دیا۔ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ بادشاہ نے اس سے بتایا کہ میں اجنبی مسافر نہیں، بادشاہ وقت ہوں، اور وہ تسبیح بہت قیمتی تھی جو میں نے تمہیں تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے دی تھی تاکہ تم اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کا سامان کر سکو۔ تمہارے پڑوسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کی سزا اسے دی جائے گی۔ اگلے روز بادشاہ نے بڑھیا اور اس کے پڑوسی کو اپنے دربار میں طلب کیا اور فیصلہ یہ کیا کہ بڑھیا کو خاطر خواہ انعام دیا جائے جس سے وہ بار زندگی آسانی سے اٹھا سکے اور اپنے بچوں کی کفالت کر سکے، اور اس کے بخیل ہمسائے کو سزائے موت دے دی۔ بادشاہ نے اس پر بس نہ کیا بلکہ اس علاقے میں جتنے سعادت گھرانے تھے ان کو بھی نیز و نابود کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ اس طرح بہت سے سید گھرانے لقمہ اجل ہو گئے۔ انہی سید گھرانوں میں ایک شخص سید امیر علی ہمدانی بھی تھے۔ آپ ولی اللہ تھے، آپ کے مریدوں کی تعداد بے شمار تھی۔ بادشاہ انہیں بھی سزا دینا چاہتا تھا لیکن اسے یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر ان پر ہاتھ ڈالا تو ملک کا امن بگڑ جائے گا۔ بادشاہ نے بہت سوچا کہ کوئی ایسا جواز پیدا ہو جائے کہ ان کو بھی ٹھکانے لگا دیا جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ بادشاہ کافی مدت اسی سوچ و بچا میں مشغول رہا۔ ایک روز اس کے ذہن میں عجیب سا خیال پیدا ہوا جس سے اس کی خواہش پوری ہو سکتی تھی۔ بادشاہ نے سوچا کہ امیر علی ہمدانی کی ولایت کا امتحان لیا جائے، اور اگر وہ فیل ہو گئے تو ان کو قتل کروا دیا جائے گا، اس طرح کوئی شخص بھی انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔
چنانچہ بادشاہ نے ایک بکری چوری کروائی اور اس کو ذبح کر کے پکوایا۔ پھر اس نے امیر علی ہمدانی کو ان کے مریدوں سمیت کھانے پر مدعو کیا۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ چوری کی ہوئی بکری جب آپ کھائیں گے اور اس کے متعلق کچھ نہ جان سکیں گے، اس طرح آپ کی ولایت کے تمام پردے اٹھ جائیں گے اور ان کو قتل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو بادشاہ کی بری نیت سے باخبر کر دیا۔ دعوت کے روز جب سید علی ہمدانی اپنے مریدوں کے ہمراہ بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے، دسترخوان بچھا دیے گئے، کھانا لگ گیا، ابھی کسی نے لقمہ بھی نہ توڑا تھا کہ ایک بڑھیا روتی پیٹتی آئی اور بادشاہ سے فریاد کی کہ میں نے ایک بکری سید امیر علی ہمدانی کو تحفے کے طور پر دینے کے لیے پال رکھی تھی، کوئی اس کو چرا کر لے گیا ہے، اب میں کیا کروں، کہاں سے بکری لاؤں، میں تو بڑی شرمندہ ہوں۔ یہ سن کر حضرت نے بڑھیا سے کہا، تم اپنی بکری مجھے دے دو، تم زبان سے بکری مجھے دے دو گی تو بکری مجھ تک پہنچ جائے گی۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت وہ بکری آپ کے لیے تھی، اس لیے میں نے آپ کو دے دی۔ حضرت نے فرمایا، میں نے وہ بکری قبول کی۔ اس کے بعد آپ نے کھانا تناول کرنا شروع کیا۔ بادشاہ اس عجیب و غریب صورتحال سے بڑا شرمندہ ہوا اور نادم ہو کر آپ سے معافی مانگی۔ آپ نے اسے معاف کر دیا۔ بعد میں وہ آپ کی روحانیت سے متاثر ہو کر آپ کے ماننے والوں میں شامل ہو گیا۔ ولی اللہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ اپنے دوستوں کو رسوا نہیں کرتا۔ جہالت کی وجہ سے بڑھیا غلط انداز میں دعا مانگ رہی تھی اور اس کے پڑوسی کی زندگی اس کے لالچ نے چھین لی۔ بادشاہ نے اپنا فیصلہ صادر کرنے کے لیے ظلم و زیادتی کی غلط طریقہ اپنایا۔ وہ خوش نصیب تھا، ہدایت پا گیا، ورنہ وہ اپنے ظلم کی پاداش میں لازمی سزا پاتا۔ سبق ہے، علم حاصل کریں تاکہ جہالت کا اندھیرا دور ہو، لالچ سے بچیں، اللہ سے ڈریں، ناحق کسی پر ظلم و زیادتی سے پرہیز کریں۔